برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، آج ماہ رمضان المبارک شروع ہو کر 3 تاریخ آ چکی ہے، یعنی رمضان المبارک کا آج تیسرا روزہ ہے۔ یہ مبارک مہینہ برکت و رحمت والا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اس متبرک مہینے میں ہم رمضان المبارک کا احترام کریں اور روزے رکھیں اور رکھتے ہیں۔ تو جو لوگ روزے رکھتے ہیں وہ ان میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بھائی ایسی غلطی کر دیتے ہیں کہ ان کا روزہ نہیں رہ پاتا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں لگتا ہے۔ آج آپ سے ایک ایسی ہی بات پہ، ایسے ہی مسئلے پہ بات کرنے والے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے کچھ بھائی ناواقفیت کی وجہ سے اور وہ روزہ توڑ دیتے ہیں۔ پورا دن بھوکا پیاسا رہنے کے باوجود بھی ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ نہیں رہ پاتا ہے۔ جب کہیں دور دراز سفر پہ جانا ہوتا ہے تو یہ غلطی انسانوں سے ہو جاتی ہے، جو آج ہم بیان کرنے والے ہیں۔ دوستو، اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں، فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، تو ہمارے پیج کو فالو کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے دیں۔ اگر آپ کو کسی موضوع پر ویڈیو بنوانی ہے تو کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ ویڈیو شیئر کریں گے اور شیئر کرنے کی وجہ سے ہمارے کسی بھائی کا روزہ رہ گیا، یعنی وہ ایسی غلطی کرتا تھا جو آج ہم بیان کرنے والے ہیں، تو اس کی وجہ سے ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر کسی بھائی نے اس غلطی کو چھوڑ دیا اور اس سے توبہ کر لی تو انشاءاللہ اس کے روزے کا ثواب اس کو تو ملے گا ہی، آپ شیئر کرنے والوں کو اور مسئلہ بیان کرنے والوں کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، آئیے ویڈیو کو لمبی نہ کرتے ہوئے مسئلے کی طرف چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے جس جگہ پہ روزہ رکھا، جہاں سحری کی ہے، اس جگہ سے کہیں دور دراز مقام پہ جب ہمیں جانا ہوتا ہے، 100-200 کلومیٹر کی دوری پہ، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ صبح میں ہم نے جب روزہ رکھا تو ہم کہیں اور تھے، اور جب دوسری جگہ پہنچے تو وہاں کہیں اور وہاں پہنچے۔ دوسری جگہ جب پہنچے تو یہاں کے ٹائم ٹیبل میں وہاں کے ٹائم ٹیبل میں فرق ہوتا ہے۔ تو مجھ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت، کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ جس جگہ ہم نے روزہ رکھا تھا، یعنی سحری کی تھی، تو اس جگہ پہ جو ٹائم ٹیبل تھا سحری اور افطاری کا، اب ہمیں وہ شام کو افطاری وہاں کے حساب سے کرنی ہے یا جہاں ہم پہنچے ہوئے ہیں وہاں کے ٹائم کے حساب سے کرنی ہے؟ مثلا مراد آباد میں رمضان المبارک میں افطار کا ٹائم اور سحری کا ٹائم جو ہے، اس سے اگر 100 کلومیٹر پچھم سائڈ چلو، ہریدوار سہارنپور تک پہنچتے ہیں تو 5-7-10 منٹ کا فرق ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ چلتے ہیں تو زیادہ ہو جائے گا۔ اگر آپ اس سائڈ جاتے ہیں مراد آباد سے لکھنؤ سائڈ، تو پھر وہاں روزہ افطاری مراد آباد کے لحاظ سے پہلے ہوگی۔ تو سائل کا مقصد تھا کہ اگر ہم نے جس وقت جس جگہ روزہ رکھا تھا، سحری جہاں کی تھی، وہاں کا جو ٹائم ہوگا اس ٹائم کے لحاظ سے ہمیں افطاری کرنی ہے یا جہاں ہم پہنچے ہوئے وہاں کے ٹائم سے کرنی ہے۔ تو دوستو، اس مسئلے کو سمجھ جائیے کہ جس جگہ پہ آپ نے روزہ رکھا تھا آپ وہیں ہیں تو وہاں کے ٹائم سے افطاری کرنی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کہیں دوسرے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں تو جس وقت وہاں افطار کا اعلان ہوتا ہے، گولا چھٹتا ہے اور اذان ہوتی ہے، یعنی افطار کرنے کا جس طرح سے بھی وہاں افطار کی اطلاع دی جاتی ہے، اسی لحاظ سے آپ کو روزہ افطار کرنا ہے۔ اور روزہ افطار کرنے میں آپ کو وہاں کا ٹائم نہیں لینا ہے جہاں آپ نے سحری کی تھی، بلکہ فی الحال جہاں موجود ہو وہاں افطار کرنی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ بھائی پردیش جاتے ہیں، بدیش جاتے ہیں۔ کوئی اگر مدینہ منورہ میں عمرہ کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، اس نے وہاں سحری کی اور فلائٹ سے بیٹھ کے آ گیا اپنے ملک میں، تو وہ وہاں کا ٹائم نہیں بلکہ یہاں کے ٹائم سے روزہ افطار کرے گا۔ تو دوستو، یہ تھی ایک غلطی جو ہمارے سامنے کسی نے بیان کی، ہم سے مسئلہ پوچھا کہ ہم تو اکثر ایسا ہی کرتے تھے کہ جہاں ہم نے سحری کی وہاں کے لحاظ سے ہی
پہنچ جائیں، کہیں بھی گئے کہ ہم نے تو وہاں روزہ رکھا تھا، وہاں کے حساب سے ہم ساری افطاری کریں گے، تو اگر وہ افطاری آپ نے جس جگہ پہ ہو وہاں کے ٹائم سے پہلے اگر کر لی ہے تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا، اور اگر افطاری آپ نے یہاں کے ٹائم سے بعد میں کی، یعنی وہاں کے لحاظ سے یہاں ٹائم پہلے ہو رہا ہے، آپ نے جہاں روزہ رکھا تھا وہاں ٹائم بعد میں ہوا، تو آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ جہاں پہنچے ہوئے ہیں، جہاں افطار کے وقت میں ہے، جس ضلع میں، جس شہر میں، جس بستی میں آپ ہیں، وہاں والے جس وقت افطار کریں گے آپ کو افطار اسی وقت کرنا ہوگی۔ اگر آپ نے جہاں سحری کی تھی وہاں کے ٹائم سے افطار کی تو آپ کا روزہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا آپ آئندہ کے لیے توبہ کریں اور ایسی غلطیوں سے بچیں۔